دنیا میں ان کو جنت کے ٹکڑے عطا فرمائے. سبحان اللہ، بے شک. یعنی اس سے بندہ آگے اندازہ لگا سکتا ہے کہ پھر ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. حالانکہ رہتے یہودی عیسائی بھی ہیں، ان کے بھی کلیسے اور ان کے بھی عبادت گاہیں اور گرجے اور اس طرح کی صورتحال ہندوؤں کے، یہ سارا کچھ ہے دنیا میں، لیکن کسی جگہ پہ ان چیزوں کو جنت کا باغ قرار نہیں دیا گیا. اگر دیا گیا ہے تو وہ مسجد کو قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ خوش نصیب مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب روزانہ 5 ٹائم جنت کے باغ کی سیر عطا فرمائے. یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ نصیب والی بات ہے کہ جس کے نصیب میں یہ باغ یعنی جنت کے باغ کی سیر ہے وہی آتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. تو جنت جا سکتا ہے کہ روح نکلنے کے بعد وہ قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. جو یہ توفیق دے رہا ہے اس کی برکت سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ بھی حل فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ حشر والے دن بھی رب ذوالجلال پھر بندے کو جنت عطا فرمائے گا. تو یہ ضمناً یہ ساری باتیں تھیں. اب یہ حدیث مبارکہ اس دن چونکہ اس کا صرف مفہوم بیان کیا گیا، آج میں نے پوری عبارت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اور ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 667 ہے. یہاں پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو، گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جنت کے باغات میں چلے جاؤ، جیسے اللہ کا فضل ہے ہم آئے بیٹھے ہیں. فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کیا کیا کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرتعوا، جنت کے پھلوں کو بھی کھایا کرو، جنت کے پھل کھایا کرو. اب یہاں پہ آگے چونکہ سننے والے صحابہ تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لفظ یا رسول اللہ ہے جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کل میں نے جو جمعۃ المبارک میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو بخاری شریف میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 517 پہ موجود ہے، جس میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف میں اس مقام پہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو یہ شان بھی حاصل ہے کہ یہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، اور ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیار سے یا ابا ہر کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا، تو اس وجہ سے ان کا یہ یوں سمجھ لیں لقب کے طور پہ یہ مشہور ہو گیا. باقی ان کا نام اصل عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کی قلتو، یہ فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ وما ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات کیا ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المساجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ مساجد ہیں، جن کو میں جنت کے باغ کہہ رہا ہوں وہ مساجد ہیں. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو جنت کے باغ قرار دیا ہے. تو یہ جنت کے باغ ہیں. اللہ اکبر. جنت کے باغ میں دل جنتی کا ہی لگتا ہے. جنت میں آنے کے لحاظ سے جنتی آتا ہے کہ وہ جنت کے باغ کی سیر کرنے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو مساجد میں لانے کی کوشش کیا کرو، پیار سے سمجھانے کی کوشش کیا کرو کہ میں تجھے کسی اور جگہ کی سیر کی بات نہیں کر رہا، میں تجھے جنت کے باغ کی سیر کی طرف لے کے جا رہا ہوں.
تو یہ لے جانے والا جو ہے، لے کے آنے والا جو ہے، اللہ کے دربار میں یہ بھی مکرم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغات مساجد ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کی اعلیٰ چیزیں دیکھ کے اپنی کٹیا کو آگ نہیں لگانی چاہیے۔ بے شک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد جنت کے باغ ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی مرت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو پھل کھانا ہے یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا قال سبحان اللہ والحمد للہ، فرمایا سبحان اللہ کہنا یوں ہے جیسے جنت کا پھل کھانا ہے، الحمد للہ کہنا ایسے ہے جیسے جنت کا پھل کھانا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ولا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ایسے ہے جیسے جنت کا پھل کھانا ہے۔ اب اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم اس وقت جنتی پھل کھا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگوں کو رب ذوالجلال نے ان پھلوں کھانوں سے محروم کیا ہوا ہے۔ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو ایک حدیث شریف یہ تھی، ایک حدیث شریف میں جو جنت جسے کہا گیا وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو پھل کھایا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، اس وقت یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ قال حلق الذکر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں مساجد کو جنت کے باغ کہا گیا، اور ایک حدیث شریف میں ذکر کرنے والی جو محفلیں ہیں ان کو جنت کے باغ قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ کوئی دوست پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مسجد جس میں جنت کا باغ کہا گیا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ میں نے اس دن چونکہ مفہوم عرض کیا تھا، تو یہ میں نے آج وہ نکال کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، جس نے زیارت کرنی ہو وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ مختصراً یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح سبحان اللہ، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ پڑھنا جنت کا پھل کھانا ہے، تو یہ ہم بعض اوقات اپنے انگلیوں پہ گن رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو انگلیوں پہ گننا ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بھی ایک احباب نے دوستوں میں سے سوال کیا۔ تو یہ ترمذی شریف میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 661 پر ابواب الدعوات یہ ہیڈنگ ہے اس کی، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیدہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں، میں سرکار کی مجلس مبارک میں گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سرکار اپنی انگلیوں پر تسبیح کو گن رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں نے یہ کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ ان انگلیوں پر ان تسبیح کو گنا کرو، یہ جو تمہارے پورے ہیں نا یہ قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیری تسبیح ہمارے اوپر گن گن کے پڑھا کرتا، یہ اللہ کے دربار میں بول کے گواہی دیں گے۔ بے شک۔ تو یہ ہے وہ دلیل کہ یہ جو ہم انگلیوں پہ پوروں پہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہر عمل جو ہے وہ قرآن و سنت سے محفوظ ہے۔ اب ایک اور معاملہ، یہ تو 2-3 بار اس کے اوپر ہے کہ الحمدللہ سنی کا ہر عمل سنت سے محفوظ ہے، اسے پتہ ہو یا نہ ہو، یہ اس کی اپنی کام علمی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، مگر اس کے پاس ہر چیز قرآن و سنت سے موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت سیدہ عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص، یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دخت جگر ہیں، بیٹی ہیں،
یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سیدہ عائشہ جو ام المومنین ہے وہ نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نے مجھ سے بیان کیا کہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ، کہ میں یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم ایک عورت کے پاس گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامانہ انداز میں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے کمانڈر ہیں، انہوں نے کئی جگہوں پہ جنگوں میں کمانڈ کی ہے مسلمانوں کی، بڑے باصلاحیت انسان تھے، بڑے جرنیل قسم کے اور بڑے بہادر قسم کے انسان تھے، جنگجو قسم کے انسان تھے، اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں تک انہوں نے سفر فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ہاں چلے گئے تو آپ نے دیکھا وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَوَاتٌ، اور اس کے سامنے، اس عورت کے سامنے یہ گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کے اوپر اس طرح ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ پکڑ پکڑ کے ایسے مٹھ بھر کے پکڑتی تھی اور اس طرح کر کے اس کے اوپر تسبیح پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی تھی، اس طرح گٹھلیوں پہ گن گن کے پڑھ رہی تھی۔ یہ جو ہے نا وہ نوات لکھا ہے، نوات، یہ جو ہے یہ گٹھلیوں کو کہتے ہیں، تو گٹھلیوں پر پڑھ رہی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ گٹھلیوں پہ تسبیح پڑھ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح تسبیح پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ یہ کیا ایک نیا کام کر کے بیٹھی ہوئی ہو، اور یہ واقعی صحیح بات ہے۔ جو بندے تسبیح پڑھتے ہیں نا، جب تک ہاتھ میں تسبیح ہے بندہ پڑھتا رہتا ہے، تسبیح جیب میں ڈالے پھر تسبیح پڑھنا ہی بندہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہر کام میں رب ذوالجلال نے ایک بڑی حکمت رکھی ہے، اور بزرگوں کے کاموں میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت مطالعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔